ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم علماء کرام، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے، ماہ رمضان المبارک کی یہ سعادت بھری گھڑیاں ہمیں نصیب ہیں۔ اس بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ اس مبارک مہینے کی برکتوں، سعادتوں اور نعمتوں سے ہمیں اپنی جھولیاں بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے متقین اور پرہیزگاروں کی صفات کے بیان کے ضمن میں اقامت صلاۃ کے دوسرے مفہوم کا ذکر کیا تھا، اور یہ واضح کیا تھا کہ ایمان بالغیب کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پرہیزگاروں کے لیے عملی تقاضا جسے پورا کرنا لازمی قرار دیا، وہ اقامت صلاۃ کو رکھا۔ اور اقامت صلاۃ میں نماز کی ادائیگی اور ظاہراً اس ادائیگی میں مداومت اور محافظت، اس کی ادائیگی میں ثابت قدم رہنا اور پورے طریقے سے پابندی اختیار کرنا بھی شامل ہے، اور اس کے مفہوم میں ثانیاً اس نماز کے باطنی آداب کی حفاظت کرنا، اس نماز کی باطنی کیفیات، باطنی حلاوتوں اور باطنی لذتوں کو اپنے قلب و باطن میں جاگزیں کرنا، اور نماز کے ذریعے اللہ جل مجدہ کی یاد کو اپنے اندر، اپنے قلب میں، اپنی روح میں، اپنے من میں اتار لینا اور اسے مستحکم کر لینا کہ نماز کی رکعتوں کی ادائیگی تو ختم ہو جائے مگر ہمہ وقت اللہ کی یاد انسان کے من میں قائم رہے اور انسان کا من اللہ کی یاد سے آباد رہے۔ گویا نماز سے انسان کو اللہ کا دائمی ذکر کرنا نصیب ہو جائے، اور اس کے ذریعے انسان کے اعمال، احوال، اطوار، اس کے طریقے، اس کی زندگی، اس کی بود و باش، اس کا رہن سہن، ہر چیز نماز کے ذریعے اللہ کے حکم کی اطاعت
اور اس کے حکم کی بجا آوری کے تابع ہو جائے۔ یہ اقامت صلاۃ کا دوسرا مفہوم تھا۔ آج ہم اقامت صلاۃ کا تیسرا مفہوم لے رہے ہیں، اور ساتھ اگر وقت ملا تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے ذریعے انفاق فی المال کی بات بھی کریں گے۔ تیسرا مفہوم اقامت صلاۃ کا یہ ہے کہ نماز کے نظام کو قائم کیا جائے۔ پہلے مفہوم کے تحت نماز انسان کی انفرادی زندگی کا ایک دائمی ضابطہ بن گئی تھی۔ دوسرے مفہوم کے تحت نماز نے انسان کے قلب و باطن اور روحانی زندگی کو اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کے خوف، اس کی خشیت اور اس کی محبت اور معرفت کے ذریعے آباد کر دیا تھا۔ اب اقامت صلاۃ کا تیسرا مفہوم یہ ہے کہ نماز کو معاشرے میں ایک نظام کے طور پہ بپا کیا جائے۔ تو پرہیزگاروں کی علامت کیا ہوئی؟ پرہیزگاروں کی علامت یہ ہوئی کہ جو نماز کو ایک نظام کے طور پر جاری و ساری کرنے اور بپا کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، ان کو پرہیزگاروں میں شامل کیا، متقین میں شامل کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید نے کہا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ ایمان والے لوگ وہ ہیں اور اللہ کے مقبول مقرب بندے، اللہ کے اطاعت گزار بندے وہ ہیں اگر انہیں زمین میں تمکن مل جائے، زمین میں اقتدار مل جائے، زمین میں حکومت مل جائے، اگر انہیں زمین میں کوئی طاقت اور ایسا اختیار نصیب ہو جائے کہ وہ نظام بپا کر سکیں، تو کیا کریں؟ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو وہ نماز کو زمین پر قائم کر دیں، نماز کو زمین پر قائم کر دیں، یعنی نماز کو ایک نظام کی شکل دے دیں۔ اس نظام کی شکل دینے کا ایک معنی تو یہ بھی ہے کہ نماز با جماعت کا التزام کریں، نماز با جماعت کا التزام کریں، جہاں ممکن ہو، خواہ آپ 2 آدمی جا رہے ہیں، 4 آدمی کہیں جا رہے ہیں، تو آپ میں سے جو ایک شخص نماز پڑھانے کا اہل ہے وہ امام بن جائے اور دوسرا مقتدی بن جائے۔ تو نماز جب پڑھیں اور 2 آدمی ہوں تو نماز با جماعت کا اہتمام کیا جائے، مسجدوں کو نماز با جماعت کے ساتھ آباد کیا جائے، گھروں میں نماز کے ساتھ آبادی کی جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا دو، اپنے گھروں کو قبروں میں نہ بدل دو۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح قبرستان میں قبروں کو سجدہ کرنا جائز نہیں، تو وہ قبریں سجدہ گاہ نہیں ہوتی، قبریں